میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یقین رکھتے ہیں کہ بزرگوں کو اور بڑوں کو ان کا جو رتبہ ہوتا ہے وہ عہدوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ ان کی عمر اور ان کی شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جو سیاست میں سینئر ہوتے ہیں ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے اور بڑا سمجھا جانا چاہیے بھی، اور سینئر کا بھی وہی احترام ہونا چاہیے جو ہم اسکول کالج میں اپنے سینئرز کا احترام کرتے تھے۔ اس سیاسی پس منظر میں بھی ان کو وہی عزت دینی چاہیے جو کہ ان کے لائق ہے۔ میری یہ MNA شپ جیتنی، یہ خوشی کچھ ادھوری رہ گئی، آدھی رہ گئی، چونکہ NA 120، NA 122 اور NA 130 یہ ایک ہی حلقہ ہوتا تھا جس کے 3 آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے حصے ہو گئے، مگر یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سعد رفیق صاحب کا آنے والی حکومت جس میں شہباز شریف صاحب انشاءاللہ وزیر اعظم ہوں گے، اس میں ان کا رول اہم رول ہوگا۔ یہ میری صرف خواہش نہیں ہے، یہ ضرورت بھی ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو 2013 سے لے کے 18 تک خدمت کی ریلوے اور ایوییشن کی، جس میں ایک بریک آ گئی، وہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھنا ہے اور وہ پائے تکمیل تک پہنچانا ہے جو مشن انہوں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ یہ مت سوچئے گا کہ یہ ہارے ہوئے MNA ہیں نعیم بھٹی صاحب اور میاں نصیر صاحب، انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے۔ پنجاب حکومت آپ کی انشاءاللہ بن جائے گی، مرکز میں بھی حکومت آپ کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو اسی طرح خدمت ہوگی جس طرح یہ پہلے کرتے رہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مگر ایک سوال اٹھتا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف محنت کی سیاست، خدمت کی سیاست، کارکردگی کی سیاست، ڈیولپمنٹ کی سیاست، شرافت کی سیاست، اور دوسری طرف باتوں کی سیاست، الزام تراشی کی سیاست اور انگلی اٹھانے کی سیاست جو کہ بے بنیاد۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ووٹ پڑ گیا، جنہوں نے کیمپین نہیں کی، جنہوں نے سوائے الزام تراشی کے ڈیولپمنٹ میں صفر رہے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم بھی وہی سیاست کا طرز عمل کریں، یا ہم جو شرافت کا اور خدمت کا طرز عمل ہے وہی کرتے رہیں۔ یہ فیصلہ میرا خیال ہے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے جو روایت بزرگوں سے سیکھی، سب نے، ہماری جماعت نے، ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، ہمارے صدر شہباز شریف صاحب، ہمارے سینئر سعد رفیق صاحب، ہم انشاءاللہ خدمت کی سیاست کریں گے، ذاتیات کی سیاست نہیں کریں گے، الزام تراشی کی سیاست نہیں کریں گے، اور ہار جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے بہتری رکھی ہوتی ہے، اور بہتری انسان کی اصلاح کی طرف لے کے جاتی۔ ہم میں کیا کمزوری تھی جس کی وجہ سے یہ الیکشن کے رزلٹ آئے، ان کو پر کرنا پڑے گا، ان کمزوریوں کو عبور کرنا پڑے گا، ان کمزوریوں پہ حاوی ہونا پڑے گا، مگر شرافت کی سیاست اور خدمت کی سیاست مسلم لیگ نون انشاءاللہ نہیں چھوڑے گی۔ اب 29 تاریخ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا
جس طرح آج پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہو رہا ہے اور کل انشاءاللہ حلف ہو جائے گا، اور مسلم لیگ نون کی بیٹی مریم نواز صاحبہ ایک نئے ولولے کے اور ایک نئے جوش کے ساتھ خدمت کے لیے پاکستان کی پنجاب کی باغ دوڑ سنبھالیں گی۔ 29 تاریخ کو اسلام آباد میں حلف ہوگا اور پھر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کا حلف ہونا ہے۔ انشاءاللہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، اور پیپلز پارٹی جنہوں نے اس حکومت کو قومی اسمبلی میں ووٹ دینے کا نہ صرف اعادہ کیا بلکہ جو قانون سازی پاکستان کے مفاد کی ہوگی اس کا ساتھ دینے کا، اور انہوں نے کوئی وزارت نہیں مانگی۔ ایم کیو ایم وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے، اور کاف لیگ اور آئی پی پی بھی اس کا حصہ ہوں گے، اور تقریباً 200 کے قریب نمبر پہنچ جائے گا قومی اسمبلی میں، جو کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہ میں ضرور آپ کو بتا دوں، جس طرح الیکشن کیمپین میں بھی ہم ذکر کرتے رہے کہ پاکستان اب نقصان نہیں اٹھا سکتا، اور میں پہلے بھی یہ کہتا رہا اور میں اب بھی کہوں گا، میری خواہش یہ ہے اور سعد بھائی کی بھی خواہش یہی ہوگی، اور شاید سب جماعتوں کی خواہش یہی ہوگی کہ مل بیٹھ کے جو پاکستان کے مفاد کی چیزیں ہیں اس کے اوپر ایک ہو جائیں، معیشت کے اوپر، دہشت گردی کے اوپر اور مختلف چیزوں کے اوپر بیٹھ کے ان پہ سیاست نہ کی جائے، اور اگر سیاست کرنی ہے تو وہ ایشو کی سیاست کی جائے۔ گورنمنٹ کا کام ہے کارکردگی کرنا، اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا، مگر تنقید بھی وہ اچھی لگتی ہے جو ایشو بیسڈ ہو، کارکردگی کے اوپر تنقید کریں، مگر جہاں مفاد آ جائے پاکستان کا وہاں ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ یہ میری خواہش ہے، اور میں سعد بھائی کے ساتھ مل کے ہم کوشش یہ ضرور کریں گے کہ دلوں میں نرمی پیدا کریں، غصے، جھوٹ اور دوسروں کو الزام تراشی کے بجائے ہم سب کو جوڑیں، اور پاکستان کی خاطر جوڑنا چاہتے ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم سب مضبوط ہوں گے۔ ہماری سب کی سیاست پاکستان کی ترقی کے ساتھ منسلک ہے، تو اس لیے ہم اپنا رول ادا کریں گے۔ مجھے اور سعد بھائی کو دوسری مختلف سیاسی جماعتوں کے جو دوست قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں ان کی طرف سے بھی اس طرح کے نہ صرف اشارے ملے مگر گفتگو ہوئی۔ نام میں نہیں بتانا مناسب سمجھوں گا اس وقت، مگر اگر دیکھا جائے جو اسمبلیوں میں رہ کے گئے ہیں ان کی خواہش یہی ہے کہ مل بیٹھ کے پاکستان کو مشکلات سے نکالیں۔ سیاسی قیدی کوئی اچھے نہیں لگتے، اگر کسی کو سیاسی قیدی مسلم لیگ نون نے بنانا ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری یہ سوچ نہیں ہے، نہ ہم کسی سے کو بدلہ لینا چاہتے ہیں، نہ ہم ان چیزوں پہ چلنا چاہتے ہیں جو 2018 سے لے کے 2022 میں دیکھا گیا کہ نیب کے کیس، ایف آئی اے کے کیس اور عدالت اعلی عدلیہ نے باعزت بری کر دیا۔ تو اگر ہم پاکستان کو اہمیت دے کے یہ کام کریں گے
تو سب کی جیت ہے، عوام کی جیت ہے اور پاکستان کی جیت ہے۔ ہم یہ سوچ رکھتے بھی ہیں اور انشاءاللہ ہم دونوں مل کے اس میں پورا حصہ ڈالیں گے اور ہر جماعت کے قائد کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کا حصہ بنے جو پاکستان کے مفاد میں ہو، اور قومی اسمبلی کا، اور جو بھی قومی اسمبلی کے سپیکر بنیں گے ان کے سامنے ہم التجا رکھیں گے کہ آپ یہ انیشیٹو لیں، آپ سب کو اکٹھا بٹھائیں اور ہم سوچ کا نام پاکستان رکھیں، وہ سوچ جو ہمیں دل سے پسند ہے، وہ سوچ جو ہر انسان کی خواہش ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، خواہش سب کی ہوتی ہے، مگر کچھ سیاست میں آ کے لوگ اپنے قائدین کو ثابت کرنے کے لیے سخت باتیں کر جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون انشاءاللہ ایسی بات نہ کرے گی، نہ اس کا حصہ بنے گی۔